آپ ادھر آ جائیے پلیز. شکریہ. جی سر، اس سے پہلے کہ میں بجٹ کے اوپر بات کروں، میں اسرائیل کی جو کھلی جارحیت، جو بربریت اس نے غزہ کے اندر نہتے فلسطینیوں کے اوپر رکھی اور ایران میں جو رکھی، اس کی میں بھرپور مذمت کرتی ہوں. سر، ایک جمہوری حکومت میں بجٹ کا مقصد جو ہے جمہور کو مشکل سے نکالنا ہو سکتا ہے، جن کے ووٹ سے یہاں پر ہم پہنچتے ہیں. مگر سوال سر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بجٹ ڈاکومنٹ ہے کیا وہ اس کو پورا کر رہے ہیں؟ آج اس وقت جب ہم بجٹ پہ تقریر کر رہے ہیں تو ملک کی تقریباً آدھی آبادی خطۂ غربت سے نیچے پہنچ چکی ہوئی ہے. اگر یہ بجٹ نظریاتی ہوتا تو یقیناً اس صورتحال کو اٹینڈ کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی. ایسا ملک جس کا آدھا بجٹ قرضوں میں اور سود کی مد میں نکل جاتا ہے، اس کے لیے ایک مشکل کام ہے. لیکن سٹل سر، نظریے کو ڈیمونسٹریٹ کیا جا سکتا تھا. اگر عوام کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوتا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہونے چاہیے نظر آتے. سر، اس طرح اس بھوک کو جو ہے نا، اس پہ کسی کو اعتراض نہ ہوتا، تب اس بھوک سے کوئی خاندان اپنے خاندان کو قتل کر کے خودکشی نہیں کرے گا. سر، سنت بھی پوری ہو جاتی اور آپ کا عوام کو یہ بھی پتہ چلتا کہ اشرافیہ آپ کے ساتھ ہے. مگر بدقسمتی سر کہ یہ بجٹ بھی جو ہے یہ دوسرے بجٹوں کی طرح کیلکولیٹر کا بجٹ ہے، حساب کتاب کا بجٹ ہے، جس میں جو 49% جو ہے آپ کی آبادی ہے، اس کے لیے کوئی ریلیف، کوئی اس کے لیے سہولت نہیں دی گئی ہے. محترم، تنخواہوں پہ میں بات کرتی ہوں. گو کہ اس بجٹ کے اندر تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، لیکن میرے 2 تحفظات ہیں اس پہ. ایک تو تنخواہیں جو بڑھائی گئی ہیں وہ مہنگائی کی شرح کے تناسب سے نہیں بڑھائی گئی. ان کو مہنگائی کا جو تناسب ہے اس کے حساب سے تنخواہیں بڑھنی چاہیے. سر، دوسرا جو ہے جو مختلف سکیلز ہیں ان کے اندر جو تفاوت ہے اس کو کم کرنا چاہیے، اور اس کو کور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سر، پینشنز کے حوالے سے پینشنرز کو جو یہ بجٹ بنانے والے بابو ہیں یہ کہتے ہیں ڈیڈ ہارسز کے نام سے پکارتے ہیں. سر، یہ گھوڑے جب زندہ تھے تو کیا ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کی جو پینشنز ہیں ان کو ریٹروسپیکٹیولی مدت کے تعین پر سر وہ آ جائے گی، وہ ٹائم بانڈڈ ہو جائے گی؟ کیا سر ہماری یہ حرکت جو ہے وہ قانون کی نظر میں درست ہو سکتی ہے؟ آج آپ کسی کو نوکری پر رکھتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ کوئی معاملات طے کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو پینشن دیں گے یا نہیں دیں گے یا وہ ٹائم بانڈڈ ہوگی، تو سر بیک ڈیٹس جو ہیں آپ کی سابقہ تاریخیں ہیں، وہ کس طرح سے آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. محترم، میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ بجٹ بنانے والے، انہوں نے اے سی والے کمروں میں بیٹھتے ہیں نا جو لوگ، سر انہوں نے یہ بجٹ بنایا ہے، وہ ان موسموں سے ناواقف ہیں. سر، ملک کے اندر طبقات جو ہیں وہ پیدا کر دیے گئے ہیں، فائلر اور نان فائلر، بالکل اسی طرح سے کہ کافر اور غیر کافر. آپ کی آدھی آبادی ملک کی خطۂ غربت سے نیچے ہے. کیا وہ پاسبل ہے کہ وہ فائلر ہو سکے؟ آپ کا ذریعہ آمدن اتنا نہیں ہے کہ خواتین یا لوگ جو ہیں وہ فائلر ہو سکیں، تو آپ نے جو فائلر اور نان فائلر کی ڈسکرمنیشن کر کے سہولتیں فائلرز کو دے دی اور نان فائلر کو، یعنی کہ وہ جو ایک مزید پسا ہوا محروم طبقہ ہے، آپ نے اس کے اوپر مزید سختیاں کر دی اور ان کو ان تمام سہولتوں سے جو ہے سر دور کر دیا. سر، مذائقہ خیز باتیں ہیں کہ پیٹرول لینے کے لیے جائیں گے تو جو نیٹ کیش دے گا اس کو 2 روپے سستا ملے گا، لیکن جو نیٹ کیش دے گا اس کو 2 روپے مہنگا ملے گا، لیکن جو نیٹ کیش کے کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرے گا اس کو 2 روپے سستا ملے گا. سر، آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے لیے
ایک غریب مریض کے لیے، ایک غریب سٹوڈنٹ کے لیے جو 300 یا 400 کا 1.5 لیٹر پیٹرول ڈلوا کے اپنا گزارا کرتا ہے، یا بائکیا والے 2 لیٹر پیٹرول ڈلوا کے اپنی دہاڑی پوری کرتے ہیں، وہ کس طرح سے آپ ان کو کسی بھی طرح سے سہولت نہیں دے رہے ہیں۔ سر یہ ایک میں تو اس کو نان سینس ہی کہوں گی، یہ جو بھی ہے، کیا آپ اپنی آبادی کی ترتیب کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ ان کا آدھی آبادی کا صرف مسئلہ کیا ہے؟ روٹی، ان کا ڈیلی کا مسئلہ ہے روٹی، اور اس کے اوپر ان کا یہ معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ سر پیٹرول کے اوپر 2 طرح کی لیوی لگائی جا رہی ہے۔ ایک کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام سے جو آپ 78% سے بڑھا کے مطلب 100% تک اس کو لے جائیں گے۔ اچھا سر، پھر اس کے اوپر کاربن لیوی کے نام سے اور ماحولیات کے نام پہ مزید پتہ نہیں کتنے آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں۔ سر اس پہ بھی میں کہوں گی کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھنا ہے، اس کے نتائج سے میرے خیال میں بجٹ بنانے والوں کو بالکل لا علم ہے، کیونکہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو آٹومیٹکلی آپ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک کی قیمت بڑھ جائے گی، اور اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے اس غریب عوام پر ہی پڑے گا اور اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یعنی کہ اس بجٹ میں آپ نے اس کو سانس لینے کے اوپر بھی جو ہے اجازت نہیں دی ہے، اور بلکہ ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا، یہ صرف اشرافیہ کا بجٹ بنایا گیا ہے۔ سر قیمتیں جو ہیں آپ ٹیکس کے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر اس کا پیٹرول کی آپ بات کرتے ہیں، بندہ جو ہے جب پیٹرول لینے کے لیے جائے گا تو کس طریقے سے جو ہے اس کی قیمتوں کو آپ لوگ نہیں ٹھیک کر پا رہے ہیں اس چیز کو۔ سر اس کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا سر، دوسری اس میں جو بڑی بات یہ ہے کہ جو کاربن لیوی والی آپ بات کر رہے ہیں کہ لگائی جا رہی ہے ماحولیات کے نام کے اوپر، تو میرا ایک سوال ہے جس کا مجھے جواب چاہیے کہ کیا کلائمیٹ صوبوں کو نہیں چلا گیا ہوا سبجیکٹ؟ تو جب وہ کلائمیٹ صوبوں کو سبجیکٹ جا چکا ہے تو کیا یہ جو ہم ان سے ٹیکس اکٹھا کریں گے تو کیا ہم وہ صوبوں کو دیں گے یہاں سے اکٹھا کر کے؟ سر اس کا بھی جواب چاہیے۔ سر جب بجٹ بنا پچھلا تو ڈالر 278 روپے کا تھا، آپ نے 285 روپے پہ رکھ کر سر بجٹ بنایا تھا۔ اب ڈالر جب 283 روپے کا ہے تو آپ 290 روپے پہ رکھ کے بنا رہے ہیں۔ آپ خود ایک راستے کھولتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، راستہ دکھا رہے ہیں نا کہ جی ڈالر کو مہنگا کر دو۔ سولر پر 18% کا سر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے، ایک طرح سے لوگوں کو شمسی توانائی سے کی طرف نہیں لے جا کے ان کو ایک طرح سے اس کو مہنگا کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے بجٹ میں انہی وزیر خزانہ نے سولر پہ جب چھوٹ دی تھی، اور جو پچھلی دفعہ سولر کے لیے جو پالیسی تھی بجٹ میں، میرا سوال یہ ہے کہ 1 سال بعد ہی آپ اپنی ہی پالیسی کے متضاد جو ہے وہ چیز کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ 1 سال میں بھی آپ اپنی پالیسی پہ قائم نہیں رہ سکے تو لوگوں کا اعتماد سر کیسے آپ کے اوپر ہوگا اس چیز کے اوپر؟ سر ایف بی آر کا 1 سال کا ٹیکس کلیکٹ کا ٹارگٹ جو ہے 14,131 ارب روپے تھا، اس کے مطابق جو انہوں نے اچیو کیا ہے سر وہ ہے 12,000 ارب، یعنی کہ سٹل ٹارگٹ جو ہے اب ایف بی آر کا وہ پہلے وہ اچیو نہیں کر پائے، اس کے باوجود جو ہے سر بڑھا دیا گیا ہے۔ مطلب کیوں بڑھایا گیا ہے کہ وہ تو پہلا بھی نہیں پورا کر، اور اس سے مزیدار بات سر یہ ہے کہ ایف بی آر انویریم دے رہا ہے 1,000 ارب روپے کے، یعنی کہ ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے، تو اس مد میں وہ بانٹے جا رہے لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اپنے لوگوں کو سر 1,000 ارب روپے کے۔ سر 111 محکمے ہیں جنہیں ٹیکس سے ایگزمپشن دی گئی ہے۔ میں استدعا کروں گی اس ہاؤس سے، اور خود بھی میں بھرپور اس چیز کی استدعا کروں گی کہ وہ بیچارے 111 غریب، نادار، مفلس ادارے کہ جو چیریٹی بہت کرتے ہیں، جن کا ایک بہت کنٹریبیوشن ہے عوام کی خدمت کے لیے، سر ان کو مالی مدد کی ضرورت ہے کہ صدقہ خیرات فطرانہ جو بھی ہم دے سکتے ہیں، میں اس پورے ہاؤس سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نہ صرف ان کو ٹیکس سے ایگزمپشن دی جائے بلکہ ان کو یہ بھی عنایت کیا جائے سر، بلکہ سر فطرانہ شطرانہ بھی دے دیا جائے، کیونکہ وہ 111 محکمے واقعی ڈیزرو کرتے ہیں۔